خداوند عالم جب انسان سے توقع رکھتا ہے اور انسان سے عمل کے لیے کہتا ہے تو اس بنیاد کے اوپر کہتا ہے کہ انسان ایکسیڈنٹل مسلمان نہ بنے، بلکہ انسان ایسا مسلمان بنے جو مسلمان جیسا خدا چاہتا ہے ویسا مسلمان بنے۔ یاد رکھیں مسلمانوں سے کسی کو دشمنی نہیں ہے، ورنہ مسلمانوں سے اگر دشمنی ہوتی تو دنیا کے بہت سارے ممالک مسلمان ہیں۔ جو بات یہ شعار دیا جاتا ہے کہ ماڈرنائزیشن ہونا چاہیے اسلام کا، وہ چاہتے ہیں ایسا اسلام ہو کہ جہاں پہ عمل نہ ہو، لیکن جب عمل نہیں ہے تو یاد رکھیے گا عمل تب ہوگا جب عقیدہ محکم ہوگا، اگر عقیدہ نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہوگا۔ لیکن صرف توحید کہہ دینا، خدا ایک کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ خدا توقع یہ رکھتا ہے انسان سے کہ جب انسان توحید کو مانے تو توحید عملی پر یقین رکھتا ہو، توحید نظری صرف نہیں چاہیے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جس مکے کے اندر رسول آئے 40 سال تک رسول اس مکے کے اندر ہیں، کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی، کسی نے ایک لفظ نہیں کہا، رسول کی تعظیم کر رہے ہیں، رسول جو کہہ رہے ہیں اس کو ماننے ہیں، لیکن جیسے ہی رسول نے توحید کے شعار کو دیا سب کے سب مخالف ہو گئے۔ اور صرف یہ رسول کی زندگی میں نہیں ہے، جناب ابراہیم کے ساتھ دیکھیں، جناب ابراہیم پوری امت ان کے ساتھ ہے، کوئی مخالفت نہیں، لیکن جیسے ہی توحید کا شعار دیا سب مخالف ہو گئے۔ جناب موسیٰ کے ساتھ ویسے ہی ہوا، جناب عیسیٰ کے ساتھ ویسے ہی۔ توحید کہہ دینا، خدا ایک کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ توحید اگر ختم ہوگی مسلمانوں کے اندر سے، توحید شعور اگر ختم ہو گیا مسلمانوں کے اندر سے، اس لیے کہ توحید اگر ختم ہوگی مسلمانوں کے اندر سے، توحیدی شعور اگر ختم ہو گیا مسلمانوں کے اندر سے، تو پھر آپ جس کو چاہیں اس کو لا کے بٹھا سکتے ہیں، پھر وہاں پر تمام وہ توحید ہر طرح کے طبقاتی نظام کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر توحید کو انسان مان لیتا ہے تو طبقاتی نظام ختم ہو گیا، پھر اس کے اندر کوئی سرمیسی نہیں رہتی ہے، پھر تمام انسان مساوی ہو جاتے ہیں، کہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لہٰذا اس بات سے دشمنی ہے انسان کو کہ جب تک توحید ہوگا ہم انسان پہ حکومت نہیں کر سکتے، لہٰذا کارپوریٹ ورلڈ حکومت نہیں کر سکتا۔ اگر توحید رہے گی تو ہم نسل پرستی کو نہیں لا سکتے، اگر توحید رہے گی تو ہم زبان کی فوقیت کو نہیں لا سکتے، اگر توحید رہے گی تو ہم کسی انسان کو برتر نہیں بتا سکتے، اگر توحید رہے گی تو ہم سوشل اسٹریٹیفیکیشن کے نظام کو جو نظام طبقاتی ہے اس کو معاشرے کے اندر اجرا نہیں کر سکتے۔ اگر توحید معاشرے کے اندر ہوگی تو پھر ہم یہ جو طبقاتی نظام کا اختلاف ہے اس کو معاشرے کے اندر زندہ نہیں کر سکتے۔ جب زندہ نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان مساوی ہو جائیں گے، ان کے حقوق مساوی ہو جائیں گے۔ دشمنی جو توحید سے تھی وہ اس بنیاد کے اوپر تھی، دشمنی جو توحید سے تھی وہ اس بنیاد کے اوپر، یعنی معاویہ نسل پرستی کو بڑھاوا دینا چاہ رہا تھا۔ معاویہ نے وہی کام کیا تھا کہ جو دور جاہلیت میں کام ہو رہے تھے، یعنی معاویہ نسل پرستی کو بڑھاوا دینا چاہ رہا تھا، اسلام کے توحید کو مٹانا چاہ رہا تھا، جو نظریہ توحید تھا اس کو مٹانے کی کوشش اس نے کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ملوکیت وجود میں آ گئی، نسل پرستی وجود میں آ گئی، خاندان پرستی وجود میں آ گئی، قبائل پرستی وجود میں آ گئی۔ انسان وہاں پر پھر دوسرے انسان کا حاکم بننے لگا، انسان اپنے آپ کو خدا کی جگہ قرار دینے لگا۔ یہ وہ معاشرہ تھا جو بدل رہا تھا اس معاشرے کو، لہٰذا اس معاشرے کو کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری امام حسین علیہ السلام نے